ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 2 سے قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش خدمت ہے۔ لاشعوری علامت پسندی اور رفت سے گزر کر علامتی آرٹ شعوری یا تقابلی علامت پسندی میں داخل ہوتا ہے۔ لاشعوری علامت پسندی کے مقابلے میں رفت میں معنی ظاہری شکل سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایسی ظاہری شکل سے جس کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ اظہار کے لیے مکمل طور سے ناموضوع ہے۔ اگر ان دونوں پہلوؤں کو باطنی طور پر ایک دوسرے سے ملانا مقصود ہے جیسا کہ علامتی آرٹ چاہتا ہے تو صرف شعوری طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی خارج سے۔ اس کے نتیجے میں جو چیز رونما ہوتی ہے اسے شعوری یا تقابلی علامت پسندی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ علامت پسندی کی پچھلی 2 صورتوں کا متحد ہوتا نہیں ہے، چونکہ مطلق خود اپنا موضوع نہیں بن سکتا۔ علامت پسندی کی اس تیسری منزل میں پر اسرار گہرائیوں اور سچی علامت پسندی کے ہیجان سے نکل کر اور رفت کی بلندیوں سے اتر کر ہم عام شعور کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اس تقابلی علامت پسندی میں معنی ہی خاص چیز ہوتے ہیں، لیکن ان معنی کا آغاز یا تو کسی خارجی طور پر موجود چیز سے ہوتا ہے اور اس میں سے آفاقی معنی نکالے جاتے ہیں، یا پھر معنی ہی سے آغاز کیا جاتا ہے جنہیں آزادانہ طور پر حاصل کر لیا گیا تھا اور اب اس کے اظہار کے لیے کسی خاص موضوع چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی تقابلی علامت پسندی میں مختصر قصے، اخلاقی قصے، کہاوتیں اور قلب ماہیت یعنی میٹافروسس آتے ہیں۔ تقابلی علامت پسندی کی دوسری قسم سے پہلیاں، تمثیلیں، استعارے، امیج اور تشبیہیں تعلق رکھتی ہیں۔ مختصر قصے میں جیسا کہ اس فیبل میں ہوتا ہے، کوئی فطری چیز لے لی جاتی ہے یا حیوانوں کی دنیا سے کوئی فطری واقعہ لے لیا جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے انسان کو عملی زندگی میں کوئی سبق حاصل ہو سکے۔ اخلاقی قصے کسی ایسے قصے میں جس میں تمثیل یا استعارے کے پردے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، روزمرہ کے واقعات کو گہرے معنی دیے جاتے ہیں۔ لیکن اخلاقی قصے میں حیوانوں کی دنیا سے واقعات منتخب کرنے کی بجائے انسانی زندگی سے موضوع واقعات لے لیے جاتے ہیں۔ کہاوتیں مختصر قصہ اور اخلاقی حکایت کے درمیان آتی ہیں۔ مثلاً اس کہاوت کو کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے عام مفہوم میں لینا ہوگا۔ اخلاقی حکایت ہی کی طرح اپولوج بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپولوج میں بھی ایک خاص مثال دی جاتی ہے۔ لیکن اخلاقی حکایت اور اپولوج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اپولوج جو مثال پیش کرتا ہے وہ نہ صرف عام معنی کی تصویر اور تشریح پیش کرتا ہے بلکہ عام معنی خود اس میں موجود ہوتے ہیں۔ قلب ماہیت اس عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یونانی اساطیر میں رونما ہوا ہے اور جس سے ہومر اور ہیسیوڈ کی شاعری میں انسانی صورتوں میں یونانی مذہب کا آغاز ہوا۔ تقابلی علامت پسندی کے سلسلے میں جس میں حکیمانہ اقوال شامل ہیں، سب سے پہلے پہلیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ پہلیوں کے معنی پہلی کہنے والے کو پہلے ہی سے معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ سانتو پینزا کا یہ قول درست ہے کہ مجھے پہلے حل سناؤ اس کے بعد پہلی۔ تمثیلیں بھی تقابلی علامت پسندی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تمثیل میں مقرون حسی معروض کے ذریعے آفاقی معنی کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، لیکن تمثیل کے لیے ایسے معروض تلاش کرنے پڑتے ہیں جو صاف اور واضح ہوں۔ تمثیلیں قدیم عہد کے مقابلے میں عہد وسطیٰ کے رومانی زمانے میں زیادہ ملتی ہیں، حالانکہ
فنی نقطہ نظر سے تمثیل میں کوئی چیز رومانی نہیں ہوتی۔